اکنامک انڈیکیٹرز کی بہتری کی نوید ہمیں سناتی ہے. اور الحمدللہ انور ابراہیم صاحب کا جو کامیاب دورہ رہا, اس دورے کی جو انویٹیشن تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے انور ابراہیم صاحب کو ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز کے اوپر دی تھی. تو یہ دورہ کامیابی سے جاری ہے, ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں, اور انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہاں سے میٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے گی, چاولوں کی ایکسپورٹ کو جو ہے مزید بڑھایا جائے گا, آئی ٹی کے سیکٹر میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سیکٹر میں معاملات کو فروغ دیا جائے گا. اور دیکھیے یہ صرف اعلانات نہیں ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پہ 1 لاکھ ٹن چاول جو ہیں وہ یہاں سے ایکسپورٹ کیے جائیں گے, اور پھر آگے چاولوں کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے اس کو آسان بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اعلان کیا کہ $200 ملین کا گوشت پاکستان سے ایکسپورٹ کیا جائے گا. تو دیکھیے یہاں اکانومی بہتر ہو رہی ہے, دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے. میں شکر گزار ہوں ٹرکش پریزیڈنٹ کا, انہوں نے نیو یارک میں باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کے اندر یہ کہا کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہم آپ کی اکانومی کو بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کے نیچے جانے سے آپ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, تو پوری دنیا اس کی معترف ہے. تو الحمدللہ باہر کے ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. انویسٹمنٹ کا اعلان کرنا, انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا اعلان کرنا, اور آگے جو اگریمنٹس ہو رہے ہیں, ایم او یوز ہو رہے ہیں, آگے ایک ہائی لیول اور ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے سعودی عربیہ کا آنے والے ہی چند دنوں کے اندر. اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے, جس میں 12 جو ہے حکومتوں کے سربراہ باہر سے تشریف لائیں گے. یہ کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہ کانفرنس ہے جس میں حکومتوں کے سربراہ شریک ہوں گے, 12 ملکوں کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے, اور اس کے لیے بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے مکمل طور پہ. اور دیکھیے پاکستان کا سافٹ امیج, پاکستان کا پازیٹیو امیج, کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے سرمایہ کاری کے لیے, پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے تجارت کے لیے, پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے. تو یہ جب بھی باہر سے وفود آتے ہیں پاکستان کا ایک سافٹ امیج ان کو بتایا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں الحمدللہ ہمارے میں بڑا پوٹینشیل ہے, ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, ہماری اکانومی میں بڑا پوٹینشیل ہے. تو یہ فارن پالیسی کی جو کامیابی ہے یہ جاری ہے. وفود کا پاکستان آنا اس بات کی دلیل ہے, اور ملیشیا کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کل طے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں یو این جی اے کا وزٹ ہو, یا ملیشین پرائم منسٹر کا پاکستان آنا ہو, یا پیچھے جو وفود آئے ہیں پاکستان, تو پاکستان کے بارے میں ہر ملک مثبت بات کر رہا ہے. ایران کے جو صدر آئے تھے مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان آئے تھے, اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا, ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو وفود کا آنا ہے, اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہے, یہ بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کے اثرات اور ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. میں یہاں پہ جہاں ملیشین وزٹ کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی بات یو این جی اے کے اوپر بھی کروں, کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ قومی جنرل اسمبلی کے سامنے, اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی, مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے, اور زوردار آواز بنے, ایک مؤثر آواز بن کے سامنے آئے. پوری دنیا اس کی مترف ہے. اور دیکھیے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, لوگوں نے اس اسپیچ کو اپریشیٹ کیا. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ کہا کہ جی ایک بہترین تقریر تھی. کل بھی پرائم منسٹر انور ابراہیم کے ساتھ بھی فلسطین پہ بھی بات ہوئی, کشمیر پہ بھی بات ہوئی, اور انہوں نے یہ برملا کہا, انہوں نے کہا ہمارے جس ملک سے جو مرضی تعلقات ہوں, مگر جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے. تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا, جس طرح تاریخی طور پہ کچھ اسپیچز یاد رکھی جاتی ہیں, بھٹو صاحب کی اسپیچ یاد رکھی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ اسپیچ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی, اور اس سے زیادہ اچھی اسپیچ فلسطین کے کاز کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے. فلسطین کے صدر نے اس کو سراہا, اسٹیٹ آف پیلسٹائن نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگایا, اور اس پہ جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں.
اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی آپ اگر کھولیں گے آفیشیل یوٹیوب چینل تو عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر شہباز شریف صاحب کی ہے, اور یہ فگرز بالکل ویریفائڈ ہیں. کچھ لوگوں نے اس پہ ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ تھا, پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ, انہوں نے یہ فگرز کوٹ کیا اور سورس کوٹ کیا اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز بنے, پاکستان کی آواز بنے. برہان وانی کا ذکر کیا, برہان وانی کی لیگسی کا ذکر کیا, تو دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو کاربن ایمیشنز ہیں, جو پولوشن کرتی ہیں, جو ڈیمیج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو, ہم 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جب فلڈز آتے ہیں ہم خمیازہ زیادہ بھگتتے ہیں. تو یہ تو دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اندر وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی, ٹیررزم کی بھی بات کی, مگر فلسطین اور کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی, ہر پاکستانی کی امنگوں کی ترجمانی تھی. تو میں اب اکانومی کی طرف آؤں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی فائنل ہوا, اور اس کے فائنل ہونے کے ساتھ مزید جو ہے ہماری اکانومی مستحکم ہوئی. جو الفاظ ایم ڈی آئی ایم ایف نے ادا کیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریسلی اکانومی پہ کام کر رہی ہے اور اچھے ان کے ساتھ کیا کرے گی, اور باہری چیئرمین کے جو انٹرویوز اور باتیں آ رہی ہیں سر, تو ان پہ آپ نے آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے بھی بات کی تھی, تو سر وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور ابھی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا, میرا تو مشورہ یہی علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ پشاور میں جائیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی ری ویمپنگ کریں, دہشت گردی ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ری ویمپ کریں, پولیس کو نیا اکوپمنٹ لے کے دیں, دہشت گردی پہ اجلاس بلائیں, تمام پارٹیوں کو وہاں پہ بلائیں, اکٹھا کریں, ہیلتھ کے اندر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے, صحت کے شعبے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو ہیلتھ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن میں دیکھیں ملالا یوسف زئی کے نام سے یونیورسٹی بنائے وہاں پہ, یوسف زئی ٹرائب کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی شان ہے, پوری پاکستان میں جا رہی ہے, تو کیوں نہیں اس کے نام کی یونیورسٹی بناتے ہیں وہاں پہ, جائیں اس کے علاقے میں ایک اسکول ڈیڈیکیٹ کر دیں جا کے. اتنے کام ہیں کرنے والے, اتنا فنڈ ہے آپ کے پاس, پوری سرکاری مشینری ہے, تو جا کے کریں, کرایوں میں کمی کریں, مہنگائی کو کم کریں, آٹا سستا کریں, روٹی سستی کریں, اشیاء خرد و نوش کو چیک کریں جا کے. تو یہ کام کرنے والے, میرا تو یہی مشورہ ہے. باقی میں نہیں جانتا کون آئے گا کون نہیں آئے گا, یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے احتجاج, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ہے اکانومی کا ٹیک آف کرنا, اس پہ فوکس رکھیں گے, باہر سے جو وفود آ رہے ہیں اس پہ فوکس رکھیں گے, اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم ریاست بنائیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.